نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور سچے فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے ان لوگوں کے بارے میں سنا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بہترین ٹھکانے کے بارے میں اور کتنے دل نشین انداز میں بتایا گیا کہ دنیا سے زیادہ جنت اور رضا الہی کے جن لوگوں کو دعوت دی گئی، تو اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسے یعنی یہ اللہ کی طلب رکھنے والے، یہ متقین کیسے ہیں۔ تو ان کی شان اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ فرمایا کہ یہ متقی لوگ کہ جو اپنے رب کی رضا چاہنے میں ہر وقت دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ اپنی رضا، اس کی رب کی رضا پانے کے لیے، تو فرمایا ان کا پہلا وصف یہ ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ یہ عبادت اور ریاضت کے باوجود یہ اپنی اطاعت پر ناز نہیں کرتے، یعنی اس فرما برداری پر یہ ناز نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنے مولا سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں اور ہر وقت یہ جہنم سے پناہ کا سوال کرتے ہیں۔ ان کا پہلا وصف یہ ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ ان متقی لوگوں کا کہ یہ اطاعتوں میں اور مصیبتوں پر دونوں پر صبر کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے پر یہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تیسرا ان کا وصف یہ بیان کیا کہ ان متقی لوگوں کے جو قول، ارادے اور نیتیں، ان سب کی سچی نیتیں ہوتی ہیں۔ یہ رب ان کی شان بیان کر رہا ہے کہ جو رب کی رضا چاہتے ہیں۔ نمبر 4 فرمایا کہ یہ متقی لوگ اللہ کے سچے فرما بردار بندے ہوتے ہیں۔ نمبر 5 اس آیت میں بتایا گیا کہ یہی متقی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں یہی متقی لوگ ہیں۔ نمبر 6 جو 6 صفتیں بیان کی، تو چھٹی یہ بات بتائی گئی کہ یہ متقی لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہاں پر رات کی خاص تہجد کی نماز کا ذکر کیا گیا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور روتے ہیں اور گناہوں سے اپنی معافی مانگتے ہیں اور اس وقت توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ اس وقت رب کی رحمت برسنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس رب کی رحمت کو لوٹنے کے لیے اس وقت میں یہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرغ سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور تم سوتے رہو۔ یعنی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ کہیں مرغ تجھ سے بازی نہ لے جائے، کہ یہ مرغ جو ہوتا ہے، مرغا اور مرغی، فرمایا کہ یہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور یہ ندا دیتے ہیں، یہ اذان دیتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو کہا تھا تو سویا رہے اور وہ تجھ سے بازی لے جائے تو اس سے کم نہ رہنا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ کتنے صالحین بندوں کو یہ 6 صفتیں جن میں ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ رب العالمین یہ 6 صفتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آگے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا اور حکمت والا۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ملک شام میں سے 2 علماء جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب یہ مدینہ طیبہ کو انہوں نے دیکھا، جب یہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے ملک شام سے، تو جیسے ہی انہوں نے مدینے کو دیکھا تو انہوں نے جو یہ کیونکہ
عالم تھے اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو یہ جانتے تھے کہ انہوں نے اس شہر کے بارے میں بھی سنا ہوا تھا، تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو جو شہر کی نشانیاں ہمیں اپنی کتاب میں تھی تو کہتے ہیں کہ وہی ہو بہو وہ ساری صفتیں ثابت ہوئیں۔ فرماتے ہیں جو اس شہر میں پائی جاتی ہیں وہ ہمیں نظر آئیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو اور آپ کے اوصاف کریمہ کو جو توریت میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا تو انہوں نے فوراً حضور کو دیکھ کر پہچان لیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے۔ اب یہ دیکھیے ملک شام سے آئے ہیں اور ابھی حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب یہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو سامنے آتے ہی انہوں نے کہا کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پھر حضور کی بارگاہ میں کہا کیا آپ احمد ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں احمد ہوں، کیونکہ یہی تو حضور کے نام ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے اس کا درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا سوال کرو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ آپ یہ بتائیے جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس میں سب سے بڑی شہادت کی آیت کون سی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ میرے آقا نے انہیں یہ آیت سنائی، وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے اور اس وقت وہ ایمان لے کر آئے۔ تو یہاں سے مفسرین کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں، علماء بڑی عزت والے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے علماء کو اپنی توحید کا گواہ بنایا، اپنے ساتھ گواہ بنایا۔ اور یہاں سے مفسرین ایک اور بات بھی ہمیں کہتے ہیں کہ علماء دین سے علماء ربانی مراد ہیں۔ اب علماء ربانی کون ہیں؟ علماء کہتے ہیں صحیح العقیدہ ہو اور صالحین علماء میں سے ہو۔ اور علماء ربانی کی ایک نشانی یہ بتاتے ہیں کہ سچے عالم دین علماء ربانی جن میں وہ ہیں کہ وہ خود اللہ والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سچے علماء وہ ہوتے ہیں جو خود بھی اللہ والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ والا بنا دیتے ہیں، کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، حضور کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور کہا کہ جس کی بارگاہ میں اگر جس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں اللہ سے دوری ہو جائے، تمہیں حضور کی محبت تمہارے دل میں کم ہو جائے، تو کہا وہ عالم نہیں وہ ظالم ہے۔ یاد رکھیے گا چاہے اس نے علم پڑھا ہوا ہو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جس کی پاس بیٹھ کر اگر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل رہا ہے، وہ عالم کے پاس بیٹھ کر بھی اور حضور کی محبت اس کے دل میں کم ہو جائے، کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں وہ ظالموں کے وہ زمرے میں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ آیت آپ نے سن لی کہ یہ شہادت کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنی باہمی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہٰذا اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا وہ مفسرین کہتے ہیں اب اسلام سے مراد وہ دین ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ
آپ کو آخری نبی بنایا۔ اب اگر کوئی دوسرے آسمانی دین کی پیروی بھی کرتا ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی پر مکمل طور پر ایمان نہیں لا رہا اور نہیں مان رہا، چاہے وہ توریت کو مانتا ہو، چاہے وہ انجیل کو مانتا ہو، موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن حضور کو، حضور کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا، تو فرمایا کہ اس کا آسمانی دین بھی مردود ہوگا۔ یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین میں اپنے آپ کو افضل اور مقبول کہتے ہیں، اس آیت میں ان کا رد اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان کا رد کر دیا، تمہارا دین قبول نہیں جب تک تم میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے اور میرے نبی کو، میرے محبوب کو آخری نبی نہیں مانتے۔ یہاں پر اس آیت میں وَمَخْتَلَفَ، انہوں نے اختلاف نہ کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں اتری جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور حضور علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف کیا، اور اختلاف بھی علم کے بعد کیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں سب پڑھ چکے تھے توریت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انہوں نے وہ ساری نعت اور صفت دیکھ چکے تھے اور انہیں پہچان لیا تھا، یہی وہ نبی ہیں کہ جن کی کتب الہیہ میں خبر دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اسے انکار اور اختلاف کی جو سبب جو ہے وہ آپ پیچھے بھی سن چکے ہیں، بار بار قرآن بتاتا ہے ان کا ایک ہی سبب تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ حضور سے حسد تھا اور ان کو دنیاوی لالچ تھا کہ وہ ان کی سارے وہ کارخانے جو تھے، ان کی پیداوار جو پیسوں کی وہ سارے بند ہو جاتے، تو ان کی وہ جو دکانیں بند ہو جاتی، اس لیے انہیں نو حضور سے اختلاف کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا، آگے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اے حبیب اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی، اور اے حبیب اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیرے تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر دین اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد فرمایا اے حبیب اگر وہ تم سے تمہارے یا اسلام کے حق ہونے کے بارے میں جھگڑا کریں تو آپ انہیں فرما دیں کہ تم مانو یا نہ مانو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ میرے محبوب تم نے کیا کہنا ہے انہیں کہ جو تم سے اختلاف کرتے ہیں، تمہارے لائے ہوئے دین سے اختلاف کرتے ہیں، تم انہیں کہہ دو میرا کام تھا پہنچانا، اب تمہارا کام ہے مانو یا نہ مانو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اور میرے صحابہ اور میرے ماننے والے جو ہیں وہ اللہ کے فرما بردار اور مطیع ہیں۔ اور یہاں پر وہ جو کتاب ہیں ان میں سے یہودیوں، عیسائیوں، ان پڑھوں یعنی ان پڑھ اہل کتاب سے، مشرکوں سے مزید یہ بھی فرمایا کیا تم ہماری طرح بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر تم ہماری طرح اسلام قبول کرتے ہو تو پھر سیدھی راہ والے ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں کرتے تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرما دیا کہ یہ نہ مانے میرے محبوب تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور فرمایا تمہارے اوپر صرف اتنی ذمہ داری ہے محبوب انہیں پہنچا دو، اور تمہارا کام ہے پہنچانا، بقیہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، اور انہیں بتا دو کہ اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر یہ ساری باتیں بتائی گئی، اور آگے بھی اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ آگے ان یہودیوں کے بارے میں اور آئے گا اور دیگر آیات آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، رب کریم قرآن کا نور عطا فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، قرآن کی الفت عطا فرما، قرآن کو مولا کریم
اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو خوشگوار زندگی بنا دے، نور قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرما، اس قرآن پاک کی برکت سے ہماری ساری مشکلات دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، ہمیں مولا کریم سکھ چین نصیب فرما، عزتیں عطا فرما، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا، مولا کریم اس ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ رب کریم ہمارے تمام حضور کی امت کے غلاموں کی خیر فرما، خیر فرما۔ یا اللہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو بھر دے، جو مرادیں ہیں اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی